السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہم کو کامیاب کرے. So in previous lectures we learned about many virtues of Quran, that means of salvation, a book of revelation, and Quran is the master key. And also we learned about that Quran has tremendous efficacy. So now we read about the fifth virtue of the Holy Quran. And what is that? Quran is distinguisher of truth from falsehood and differentiates between good and bad. Therefore, it is also called Al-Furqan. تو کیا بات واضح ہوئی کہ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. قرآن مجید کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ حق اور باطل، خیر و شر، اچھے اور برے کے درمیان فرق بتاتی ہے. کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. قرآن مجید کے مطالعے سے ہمارے سامنے یہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. صدق اللہ العظیم. یعنی وہ بابرکت ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرق کر دینے والی کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا تاکہ وہ دنیا والوں کو ڈرائیں. سورہ الفرقان ورس نمبر 1. قرآن مجید کے تعلق سے اللہ نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے: مہیمن. مہیمن مینس گاڈ، نگراں. یعنی قرآن مجید نہ صرف یہ کہ حق و باطل کا فرق بتاتی ہے، قرآن مجید سے ہم کو جہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن سے ہم کو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنی باتیں خیر کے نام پر، نیکی کے نام پر، اچھائی کے نام پہ پائی جاتی ہیں، قرآن اس کا نگراں ہے اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں سمو دی گئی ہیں. یہ مہیمن کا لفظ، اس کو ذرا اور اچھے سے سمجھ لیجئے. مہیمن کہتے ہیں مرغی کا اپنے بچوں کو پروں کے اندر لے لینا، یا کسی تھیلی میں پیسے رکھ کر کے اس کی حفاظت کرنا. تو جس تھیلی میں پیسہ یا جس بٹوے میں، جس پرس میں پیسہ رکھ کر کے پیسے کی حفاظت کی جائے تو اس کو مہیمن کہتے ہیں.
اب قرآن کے لفظ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ قرآن کے اندر دنیا کی ساری بھلائیاں اور ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی الہامی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی خدائی کلام ہے، ہم بھی صحیح مذہب پر عمل کر رہے ہیں، تو قرآن مجید ان سارے دعووں کو غلط قرار دیتا ہے اس لفظ کے استعمال کے ذریعے، کیونکہ قرآن نے اپنے بارے میں بات واضح کر دی کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ پرانی کتابیں جو تھیں الہامی کتابیں وہ منسوخ کی جا چکی ہیں، اور ان کی جتنی بھی اچھی خوبیاں، اچھی باتیں اور شریعت پہ عمل کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں وہ سب چیزیں اس کے اندر پرو دی گئی ہیں، اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ اب کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی قرآن کے نازل ہونے کے بعد۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی پانچویں خوبی جو ہمارے سامنے واضح ہوئی، اور اب بڑھتے ہیں قرآن کی چھٹی خوبی کی طرف۔ تو قرآن مجید کی چھٹی خوبی ہے The sixth virtue of the Quran is that it is the word of Allah. اللہ کا کلام ہے، الہامی کلام ہے۔ اب اس کے اندر اللہ نے جو الفاظ استعمال فرمائے، جو جملے کی سیٹنگ ہے، وہ کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ انسانی کلام میں اور اللہ کے کلام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جس طرح سے تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی مسلم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے کہ اللہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اور اس کے مقابلے میں انسانی کیا حیثیت ہے، ویسے ہی اللہ کے کلام کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں سے، تمام باتوں سے، انسانوں کی تمام طرح کے ورڈز اور سینٹنس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے کلام میں جو خوبی پائی جاتی ہے زبان و بیان کے لحاظ سے، وہ بالکل لاسانی ہے، یعنی اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر طرز بیان میں جو حلاوت، شیرینی اور سلاست پائی جاتی ہے، یعنی سویٹنس، رچنس، ایلیکوینس اینڈ سمپلسٹی، یہ ساری جو خوبیاں ہیں کسی اور کلام کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the superiority of Allah's word over all the other words, like Allah's superiority over his creatures. ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس قرآن مجید کے عظمت اور قرآن مجید کے زبان و بیان کی خوبی کے معترف مکہ کے کافر بھی تھے، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے۔ آپ پر ایمان لانے والے بھی اس کلام کی خوبی کے معترف تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو عربی زبان سے واقفیت حاصل تھی۔ ہمیں خوبی پتہ کیوں نہیں چل پاتی؟ اس لیے کہ ہم اس زبان سے واقف نہیں ہیں۔ کون سا لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال فرمایا، کیوں استعمال فرمایا، ان الفاظ کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور جو لوگ بھی زبان سے واقف ہیں کسی دوسری زبان سے بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بہترین زبان، بہترین کلام دل پر اثر کرتا ہے۔ ابو جہل کو تو جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ،
اتنا بڑا دشمن، رکا پکا دشمن، لیکن وہ بھی چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتا. یہ قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا واضح ثبوت ہے. ولید بن مغیرہ کے تعلق سے اس سے پہلے لیکچر میں بات آئی کہ اس نے آپ کو جا کر کے بہت ساری چیزوں کا آفر کیا تھا کہ آپ اس پیغام کو پھیلانے سے رک جائیں، ہم آپ کو ساری چیزیں دینے کو تیار ہیں، سردار بنانے کو تیار ہیں، دولت دینے کو تیار ہیں، جس سے کہیں اسے شادی کرانے کو تیار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت فرمائی. یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ پر اس کا اثر کیا پڑا، اور وہ جو قوم کا ریپرزنٹیٹیو بن کے آیا تھا، نمائندہ بن کے آیا تھا، اس نے اپنی قوم کو جواب کیا دیا. ولید نے کہا، جب اسے پوچھا لوگوں نے کہ ولید واٹ ہیز ہیپن ٹو یو، so he said, this verse has on my heart, this is not a human speech, its wording is beautiful and style impressive, this is like a huge tree, the upper portion of which gives fruit and the inner portion has the depth. This word be victorious and not one can ever overpower it. Whosoever dares to clash with it would be broken into pieces. دیکھیے کیا اس نے جواب دیا جا کر کے، یہ دشمن کی گواہی ہے قرآن کے تعلق سے، ان لوگوں کی گواہی ہے قرآن کے تعلق سے جو قرآن کو پہنچانے والوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور ایذا دیا کرتے تھے. تو ولید بن مغیرہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس نے میرے دل کو جیت لیا ہے. This verse has on my heart. اس کلام نے دل موہ لیا ہے. اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، اس کا انداز خوبصورت ہے، دل نشین ہے. یہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے کہ جس کا اوپری حصہ پھل دیتا ہے اور جس کا نچلا حصہ انتہائی گہرا ہے، یعنی اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، اور یہ بڑا قداور بہت بڑا درخت ہے جو خوب پھل دیتا ہے. پھر اس نے دو جملے فرمائے کہ غالب ہوگا اور ہرگز مغلوب نہ ہوگا. This would be victorious and no one can ever overpower it. کوئی اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا، یہ غالب ہوگا اور مغلوب نہ ہوگا. اور پھر اس نے کہا کہ جو اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے قرآن کا اثر اور اللہ کلام کا اثر. کیا ہم کو بھی قرآن پڑھتے ہوئے بات کا احساس ہوتا ہے جو ایک کافر کو اور ایک مشرک کو قرآن سن کر ہوا؟ کیونکہ ان کی زبان عربی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ آگے اس کا پیغام کیا ہے، اس پیغام کے بعد نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ یہ انسانی کلام ہے اور انسانی کلام نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے اندر ہی وہ پاور و طاقت ہوتی ہے کہ وہ دل پر جا کر اثر کرتا ہے. اب جو آگے ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹاپک ہے کہ ڈسٹنکشن بٹوین دا قرآن اینڈ دا ادر بکس، یعنی قرآن مجید اور دوسری جو الہامی کتابیں اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائیں اس میں کیا فرق ہے. So the Quran is many ways is different from earlier books. Number one, Quran is protected
and preserved and will remain so forever. یعنی قرآن مجید محفوظ ہے، رہتی دنیا تک محفوظ رہے گا، اس کی حفاظت ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس تعلق سے پہلے کے لیکچر میں بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ نے کس طرح حفاظت فرمائی، اور قرآن ہی دنیا کے اندر واحد کتاب ہے، صرف قرآن ہی ہے جو اپنی صحیح شکل میں ایک ایک حرف، ایک ایک اعراب، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لیٹر کی شکل میں آج بھی ویسے ہی باقی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اور قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے۔ دوسری تمام کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، اس کی اصل موجود نہیں ہے، اس سے پہلے کے لیکچر میں گفتگو آ چکی ہے، دوبارہ اپنے ذہن میں وہ باتیں تازہ کر لیں۔ تو قرآن مجید کی پہلی بات معلوم ہوئی کہ قرآن کی اور دوسری کتابوں میں کیا فرق موجود ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، دا قرآن از ان عربک وچ از اے لیونگ لینگویج۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن مجید ہے، اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، اور عربی زبان آج کی زندہ زبان ہے، 50 سے زیادہ ملکوں میں بولی جاتی ہے، سرکاری زبان ہے، سمجھی جاتی ہے، اس کا لٹریچر پائے جاتے ہیں، اخبارات نکلتے ہیں، میڈیا کے اندر نیوز چینلز ہیں، ایک زندہ زبان ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو سمجھنا کوئی مشکل ہے۔ لوگوں کو جب عربی زبان کی مہارت کی ڈگری دی جاتی ہے کسی یونیورسٹی کے اندر بھی، تو ان کو قرآن کی زبان پڑھنی لازمی ہوتی ہے۔ تو قرآن کی زبان زندہ زبان ہے۔ باقی جتنی زبانیں ہیں، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی جو زبانیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ بہت ہی کوشش اور بڑی محنت کے ساتھ اس کو زندہ کرنے کی کوشش جاری ہے، لیکن وہ کوشش لا حاصل ہے۔ ہبرو لینگویج ہے، اور اس طرح سے بہت ساری زبانیں ہیں جس میں وہ کتابیں نازل ہوئیں، لیکن آج جو زبانیں دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ یہ ایک دوسرا فرق ہے قرآن اور دوسری الہامی کتابوں کے درمیان۔ تیسرا پوائنٹ، دا قرآن از اے یونیورسل بک۔ یہ قرآن مجید تمام عالم کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے ہے، ہر دور میں ہے کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے ہے۔ دوسری کتابیں اس سے پہلے جو نازل ہوتی رہیں وہ خاص ایج کے لیے، خاص دور کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے اور خاص احکامات کے ساتھ نازل ہوئیں، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نازل فرمایا، اور یہ تمام انسانوں کے لیے بیک وقت قابل عمل ہے۔ ہر ملک کے لیے، ہر کوئی بھی زبان کا جاننے والا انسان ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، قرآن اس کے لیے ہدایتی کتاب بنا کے بھیجی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، گائیڈز فار مینکائنڈ، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے نے اس کو نازل فرمایا۔ جو قرآن اور دوسری کتابوں کا یہ تیسرا فرق ہے جو ہمارے سامنے واضح ہوا۔